رجب بٹ کی جان کو اس ٹائم پہ شدید خطرہ ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اب یہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے۔ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا رجب بٹ کی شادی سے، اس سے پہلے بھی رجب بٹ کو کافی فیم حاصل تھا، لیکن اس شادی پہ کچھ زیادہ ہی فیم رجب بٹ کو ملا، جس کی وجہ سے کچھ حاسدین تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا واویلا اٹھایا کہ رجب بٹ نے اتنی بڑی شادی کیوں کی، اس نے پیسہ کیوں لٹایا، اس کو گفٹس کیوں ملے، اور اتنا زیادہ جو پیسے کی ریل پھیل ہے یہ کیوں چلی ہے۔ اگر رجب بٹ نے پیسہ کما لیا تھا تو رجب بٹ کو چاہیے تھا کہ پرسکون انداز میں اپنی شادی کرتا، کوئی ولاگ نہ بناتا۔ خیر، یہاں پہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ رجب بٹ وہ بھی خود ایک بزنس مین ہے، اپنا پرفیوم لانچ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا تو اس نے مار کھاتے کھاتے وہ بزنس کو بھی سمجھ چکا ہے۔ اس نے شادی تو ضرور کی ہے، لیکن اس شادی سے اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی کمایا ہے، ملین میں اس کی ویوز گئے ہیں، ملینز میں، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیسے تو اس کو ملنے۔ تو بات ہم کر رہے تھے رجب بٹ کی جان کو کیسے خطرہ ہے۔ یہ جو اس دفعہ معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی کچھ معاملات ہو چکے ہیں، لیکن وہ معاملات اتنے سنگین نہیں تھے، کچھ ٹیبل پہ حل ہو چکے، کچھ خاموش ہو گئے خود ہی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس دفعہ 2 سالہ پرانی ویڈیو رجب بٹ کی نماز کی یہ ویڈیو ہے، یہ کسی طرح سے دوبارہ ٹرینڈنگ پہ اب چل رہی ہے۔ یہ کیسے ٹرینڈنگ پہ بنی اور کن لوگوں نے اس کو وائرل کیا، اس کے پیچھے کون ہے، جو 2 سال پہلے خاموش تھے لیکن اب جا کے ان کو یاد آیا کہ رجب بٹ نے ایک گستاخی کی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے تھوڑا سا مذہبی معاملہ اب بن چکا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب فیم پکڑے گا، یہ معاملہ طول پکڑے گا۔ 28 دسمبر کو رجب بٹ کی برتھ ڈے تھی، جس وکیل نے ان کے خلاف یہ ساری پلاننگ کی ہے، اس نے بولا کہ ہم ان کو برتھ ڈے گفٹ دیں گے، اور 28 دسمبر کو یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ، انہوں نے بڑی اس بات کی دھوم مچائی ہے کہ رجب بٹ کے تمام اثاثے سیل کر دیے جائیں گے، اس پہ جرمانہ ہوگا، 10 سال اس پہ قید ہوگی۔ تو ابھی جہاں پہ اس پراپر کیس کی فائلنگ تک نہیں ہوئی، لیکن پہلے سے ہی سوشل میڈیا پہ ان وکیل صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے رجب بٹ کے اگینسٹ۔ لیکن وکیل صاحب کو اس بات کی نزاکت کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو واقعہ ہے اب یہ ایک اسلامی ٹچ لے چکا ہے، یہ اب اسلام پہ بات آ چکی ہے، اس معاملے کو کنٹروورشل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو معاملہ اتنا اٹھا ہوا نہیں تھا، لیکن اب یہ معاملہ اسلامی سائڈ پہ یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ اب رجب بٹ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنی جو سیفٹی ہے اس کو میک شور کرے، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر سے باہر جاتے ہوئے، ایون گھر پہ رہتے ہوئے بھی اپنے گارڈز زیادہ کر لے، یا پھر کچھ ٹائم کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دے، کیونکہ کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اور رجب بٹ پہ کوئی حادثہ پیش آیا تو سب سے پہلے یہ وکیل رگڑا جائے گا، جس کی اتنی تاؤ والی مونچھیں ہیں، لمبی لمبی اس وکیل کی داڑھی ہے، اپنا گیٹ اپ تو ان کا اس قسم کا ہے۔ ٹوٹل اس ٹائم پہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا، یہ ویوز کا معاملہ ہے بھائی، یہ ٹک ٹاک کا معاملہ ہے، یہ یوٹیوب کا معاملہ بھی کم ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈنگ حاصل کرنے کے لیے یہ وکلا اس قسم کے کارنامے کر رہے ہیں۔ پہلے ایک وکیل تھا، جب لڑکوں کے ساتھ رجب بٹ کی لڑائی ہوئی تھی تب وہ پیش تھا، اس کے بعد ایک اور وکیل آیا، اس نے رجب بٹ پہ FIR کی، شہر والی جو FIR تھی، اس کے بعد اب یہ تیسرے وکیل صاحب اٹھے۔ تو جو وکیل اٹھتا جا رہا ہے، رجب بٹ کو اتنا فیم مل چکا ہے کہ سب اس کا فیم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب یہ فیم نیگیٹو وے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو رجب بٹ سے کوئی پرابلم ہے، آپ جاؤ رجب بٹ کے پاس، آپ بھی لاہور میں رہتے ہو، وہ بھی لاہور میں رہتا ہے، آپ اس سے ایزیلی مل سکتے ہو، آپ جا کے اس سے بات کرو، آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، آپ اس کی معافی مانگ لو۔ لیکن اب یہ تمام چیزیں دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہیں۔ خاص طور پہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے علماء کو چاہیے آئیں وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، آیا رجب بٹ کی اس میں غلطی ہے یا پھر وہ ایک فنی ویڈیو تھی۔ اور اگر رجب بٹ کی اس میں غلطی ہے تو یہ جو ہمارے ڈراماز میں، یہ جو ہماری فلموں میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ نماز کی توہین نہیں ہے؟ ایک عورت جو ماڈل ہے، جو کسی کے عشق میں گرفتار ہے، وہ جانماز کے اوپر لیٹتی ہے، جانماز کے اوپر وہ روتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ اللہ سے اپنے عاشق کو مانگتی ہے، کیا یہ چیز بھی پھر رکنی نہیں چاہیے؟ پہلے تو سب بول رہے تھے رجب بٹ فیملی ولاگنگ کو بند کرے، اس کی فیملی سے سب کو پرابلم ہو رہی تھی، لیکن جو ماڈلز ہیں، جو ڈرامے ہیں، سٹار پلس ہے، گرینز ہیں، یہ سارے جہاں پہ لڑکیاں ہیں، کیا وہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا رجب بٹ کی صرف مائیں بہنیں ہیں؟ یہ فین فالوئنگ رجب بٹ کو ایک دن میں نہیں ملی، اس کے پیچھے پورا ایک کیریئر ہے، پوری ایک ہسٹری ہے۔ رجب بٹ نے اس پہ محنت کی ہے، ولاگنگ کرتا رہا ہے۔ سٹارٹ میں کسی کو مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، سٹارٹ میں سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے، سٹارٹ میں سب رجب بٹ کو بول رہے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ کو کام اچھا کرنا چاہیے، لیکن کسی کی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ رجب بٹ اتنا آگے چلا جائے گا، رجب بٹ ایک دن اتنی پاپولیرٹی پاکستان کے اندر حاصل کر لے گا، کسی کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا، ورنہ ٹائم سے پہلے اس کی ٹانگیں کھینچ دیتے، ورنہ اس کو اتنا آگے بڑھنے نہ دیا جاتا۔ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو لڑکا محنت کر رہا ہے یہ اتنا آگے چلا جائے گا۔ اگر کسی کو بھی یہ پتا ہوتا ابھی تک اس کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی۔
یہاں پہ رجب بٹ کو جو سب سے بڑا پرابلم بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی فیملی پریشان ہے، اس کے دوست پریشان ہیں، اس نے اپنی بیگم کو میکے بھیج دیا ہے، اس لیے کہ گھر سے یہ جو سٹریس کا ایٹماسفیئر ہے یہ ختم ہو۔ دیکھیں انسان اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی فیملی کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی بہن رو رہی ہے، اس کا باپ پریشان ہے، کتنی زیادہ تکلیف ان لوگوں کو مل رہی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان کو گاڑی کی نمبر پلیٹس ہٹانی پڑ رہی ہیں، یہاں تک ان کو سیکیورٹی تھریٹ مل رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پراپر کمپین رجب بٹ کے اگینسٹ لانچ کی جا رہی ہے۔ بار بار میں نے یہ بات بولی ہے، شادی سے پہلے میں نے یہ بات بولی تھی کہ رجب بٹ کے اگینسٹ یہ ایک کمپین لانچ کی جائے گی، شادی کے بعد اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس نے ان مسائل کو فیس بھی کیا۔ شادی تو رجب بٹ نے کر لی، دھوم دھام سے اس نے شادی کر لی، لیکن اس شادی کے آفٹر افیکٹس بہت ٹائم تک چلیں گے۔ رجب بٹ کو پریشانیوں کا سامنا اب کرنا پڑے گا۔ یہ جو شادی اس نے کی ہے یہ اس کے گلے میں ہڈی بن چکی ہے۔ اس شادی پہ لوگوں نے اتنا زیادہ حسد کیا ہے اس کے ساتھ، کیا پولیٹیشنز نے کیا ہے، کیا پیسے والے لوگوں نے کیا ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ اتنے پیسے کے معاملات ہو گئے، ڈکی بھائی وہاں پہ آئے گا، ندیم نانی والا وہاں پہ آئے گا، پاکستان کے تمام جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں وہ وہاں پہ آئیں گی رجب بٹ کی شادی کے اوپر۔ لاہور میں یہ جو شادی ہوئی بہت ہی زبردست شادی ہوئی تھی، لیکن اب آفٹر افیکٹس چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وکلا کبھی ایک اٹھ رہا ہے کبھی دوسرا اٹھ رہا ہے، پرانی ویڈیوز رجب بٹ کی نکالی جا رہی ہیں اور بار بار ٹرول کیا جا رہا ہے رجب بٹ کو، لیکن ان وکلا کو خود بھی نہیں پتا کہ ویوز لینے کے چکر میں انہوں نے کیا کر دیا ہے رجب بٹ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ اب رجب بٹ کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ وکیل رگڑا جائے گا، اور اگر وکیل کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رجب بٹ رگڑا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ رجب بٹ کے کتنے حاسدین ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو حاسد بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی کو گرانے کے لیے کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ اور رجب بٹ کا سب سے زیادہ قصور یہ تھا کہ رجب بٹ ایک غریب فیملی سے، اگر رجب بٹ غریب فیملی سے نہ ہوتا تو اتنے زیادہ اس کے حاسدین یہاں پہ نہ ہوتے۔ کاشف ضمیر اچھے بیک گراؤنڈ کا ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں بولتا، وہ تو چینز گھوم کے پھرتا ہے، چین گلے میں اس نے ڈالی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ وہ پھرتا ہے، سیلفیز بناتا ہے، کبھی خان صاحب کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے۔ کاشف ضمیر پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ شادیاں کر رہے ہیں، مجرے کر رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں، اس پہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی ویل اسٹیبلش تھے، وہ پہلے سے ہی پیسے والے تھے، اور رجب بٹ جو ہے وہ غریب فیملی کا بندہ ہے، تو رجب بٹ کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ آگے آئے۔ رجب بٹ کا کوئی حق نہیں بنتا، جس فیملی بیک گراؤنڈ سے یہ ہے وہ بڑی غریب فیملی تھی جی، اس کا یہ کام تھا کہ تھوڑی بہت ویڈیوز بناتا، باقی اپنی مزدوری کرتا۔ رجب بٹ نے کیوں پیسہ حاصل کیا ہے، ڈکی بھائی نے کیوں پیسہ حاصل کیا ہے، اقرا کنول نے پیسہ کیوں حاصل کیا ہے؟ تو جہاں تک آپ کو رجب بٹ کی فیملی سے پرابلم ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا جو میڈیا ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، وہاں پہ جاؤ، چینلز پہ جاؤ، چینلز پہ آپ جا کے وہاں ان کے اوپر ایف آئی آر کرو، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہاں پہ ننگی لڑکیاں پھر رہی ہیں، ناچ گانے وہاں پہ ہو رہے ہیں، کنسرٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں، مجرے وہاں پہ ہو رہے ہیں، عشق مشوقی چل رہی ہے، غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، بیڈ کے اوپر لڑکا لڑکی لیٹا ہوتا ہے، ہمارے پاکستانی ڈراموں میں تو یہ تک چل رہا ہے۔ وہاں پہ آپ وکیل صاحب کسی قسم کا آپ کو پرابلم نہیں ہوئی، آپ کو پرابلم کہاں پہ ہوئی؟ رجب بٹ کے خلاف آپ کی پرابلم ہوئی، جہاں پہ اس نے اتنا فیم حاصل کر لیا، اب تھوڑا بہت فیم لینا تو بنتا ہے۔ یہ جو وکیل ہے، میں اس کا نام اس دفعہ نہیں لے رہا، نیکسٹ ٹائم میں اس کا نام بھی لوں گا، یہ جو وکیل ہے لمبی داڑھی والا، بڑی بڑی مونچھیں والا، اس نے بہت کوشش کی ہے فیم حاصل کرنے کی۔ اس کا جو گیٹ اپ ہے، میں ابھی سے نہیں، میں کافی ٹائم سے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کبھی کیا حرکت کرتا ہے کبھی کیا حرکت کرتا ہے، یہ آ جاتے ہیں میڈیا پہ، کبھی پولیس والوں کے اگینسٹ یہ باتیں کرتے ہیں، اور کافی ٹائم سے یہ بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ چل جائے، لیکن اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں چل رہا۔ لیکن اس دفعہ اس نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے رجب بٹ کے اگینسٹ، تو ڈیفینیٹلی اس کا اکاؤنٹ چل پڑا ہے، اس کو ویوز مل گئے، کچھ ٹائم بعد یہ اپنا یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا، پھر یہ بھی پیسے کمانے لگے گا، اور پھر رجب بٹ نے جس طرح پیسہ کمایا، جس طرح آگے بڑھا، یہ وکیل پوری کوشش کرے گا اسی طرح آگے بڑھنے کی۔ اس نے میدان میں انٹری کر لی ہے، جو ویوز اس کو نہیں مل رہے تھے اب اس کو ویوز ملنے سٹارٹ ہو گئے۔ دوسری سائڈ پہ معاملہ جہاں تک نماز کا معاملہ ہے، ایک فن کا معاملہ ہے، وہ ہمارے علماء آ کے اس چیز کو کلیئر کریں، نہ میں کلیئر کر سکتا ہوں نہ آپ کلیئر کر سکتے، یہ صرف اور صرف علماء کا کام ہے کہ پراپر آئیں وہاں پہ آ کے وہ بتائیں کہ آیا رجب بٹ نے یہ جو نماز کے اندر ایک چھوٹا سا انہوں نے میم بنایا ہے، یہ ان کو بنانا چاہیے تھا یا پھر نہیں بنانا چاہیے تھا، اور اگر رجب بٹ غلط ہے تو رجب بٹ معافی مانگ لے گا اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اتنا رجڈ ہے کہ معافی نہ مانگے۔ اور اگر یہ آپ نے کمپین لانچ کر دی ہے جب اسلام کی خاطر، آپ نے مذہب کی خاطر، تو اس کے بعد رجب بٹ کے بعد باقی لوگوں کو بھی پکڑنا ضروری ہو گیا کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، باقی یہ جو ڈراماز ہیں، ہماری فلمیں، ان سب کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ تھانے ہیں پورے پاکستان کے اندر، کراچی میں، سندھ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کہیں پہ بھی آپ جا کے
ان ڈراموز کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف لاہور کے اندر اس کو دے سکتے ہو یا اسلام آباد کے اندر اس کو دے سکتے ہو. تو وکیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وکیل صاحب یہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے، اس سے بھی آپ کو بڑے تگڑے ویوز ملنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک پین کاغذ کا آپ کا خرچہ ہے. آپ جاؤ ڈیلی آپ کورٹ جاتے ہو، نہ آپ نے کرایہ دینا ہے نہ آپ کا فیول کا خرچہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ آلریڈی جا رہے ہو. تو کاغذ پین پکڑیں. اس کے بعد یہ جو باقی چینلز ہیں، گرین چینل ہے، جس طرح دنیا پور ڈرامہ ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہو، فرار ڈرامہ ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہو، اور بہت زیادہ ایسے ڈراماز ہیں جن کے اوپر جا کے آپ مزے کے ساتھ FIR لانچ کریں اور اس کے بعد آپ ویوز بھی لیں. رجب بٹ سے بھی آپ کو ویوز مل گئے. اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ رجب بٹ کو اپنی سیکیورٹی مزید بڑھا دینی چاہیے، اس کو گھر سے فضول نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس ٹائم پہ سخت لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر رجب بٹ نے اس ٹائم پہ خیال نہیں کیا، جس طرح وہ آزادانہ گھوم رہا ہے، آزادانہ باتیں کر رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، اپنے ولاگس بنا رہا ہے، تو رجب بٹ کو یہ چاہیے کہ اس ٹائم پہ بہت خیال رکھے. اگر آپ نے ولاگ بنانا ہے تو آپ ولاگ گھر سے بناؤ، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا گھر جس لوکیشن پہ ہے وہ لوکیلٹی بڑی ایکسیسیبل ہے، وہاں پہ بڑا ایزیلی بندہ جا سکتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے. تو رجب بٹ صاحب آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں، اپنے فین کی خاطر نہیں، اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر آپ اس چیز کا خیال رکھیں. گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھو، گھر کے اندر بھی جب موجود ہو تب بھی سیکیورٹی رکھو، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا ایک ولاگ بناؤ. باقی آپ کو کسی کے خلاف کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم پہ مصلحتاً یہی آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ خاموش ہو جاؤ. یہ جو لوگ ہیں لگے رہے، یہ جو لوگ بول رہے ہیں رجب بٹ کو ہم گرفتار کرائیں گے، رجب بٹ کو ہم لوگ ECL میں اس کا نام ڈالیں گے، رجب بٹ باہر نہیں جائے گا. او بھائی رجب بٹ تو باہر جا ہی نہیں رہا، وہ تو ہنی مون منانے باہر جا رہا تھا، اس کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا. ECL میں آپ اس کا نام ڈلوا رہے ہو، آپ بول رہے ہو پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا، اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کے نام سے ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 10 سال اس کو قید ہوگی. یہ کوئی مذاق ہے؟ تو وکیل صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ڈرامے کر رہے ہو. یار یہ پاکستان ہے، تھوڑا بہت لا تو ہم بھی سمجھ دیں. آپ پلیز ہمارے ساتھ تو ڈرامے نہ کرو. آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے اندھا دھند یہ فائرنگ پھیلا دی ہے، رجب بٹ گرفتار ہوگا، رجب بٹ کو 10 سال قید ہوگی، رجب بٹ کی جائیداد ساری ضبط ہو جائے گی. آپ نے یہ باتیں کر کے صرف اور صرف ویوز لیے. خدا را آپ ویوز اب لے چکے ہو تو اس معاملے کو اب بند کرو. یہ رجب بٹ کی شادی کا معاملہ ہے، اب اس کو کلوز ہونا چاہیے. اس کو اپنے ہنی مون پہ جانا چاہیے. اس نے پیسہ کمایا، وہ پیسہ اسپینڈ کرے گا، پھر ہنی مون پہ جائے گا، جگہ کو ایکسپلور کرے گا، مزید ویڈیوز بنائے گا، اس کے بعد وہ مزید پیسہ کمائے گا. یار وہ بزنس مین بن چکا ہے بھائی. رجب بٹ اب ایک برانڈ بن چکا ہے، بزنس مین بن چکا ہے. اپنا پرفیوم اس نے لانچ کر دیا ہے. باقی اس نے اپنی بیگم ہے، کیمرے کے سامنے لائے یا نہ لائے، مجھے یا آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں تکلیف ہے تو اور بہت سے لوگ ہیں اپنی بیگموں کو بھی لے کے آتے ہیں، ان کو بھی پھر پکڑنا چاہیے. رجب بٹ کو ہم کیوں پکڑیں؟ تو ویورز جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہم نے ایک پراپر کمپین لانچ کر رہی ہیں. اس سارے معاملے کے لیے اس پہ ورکنگ چل رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ گروپس بن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سب اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.